غفلت قائم کرتا ہے. آذان ہو رہی ہے سے پرواہ نہیں ہے، نہ اچھوں میں نہ بروں میں. سوچتا ہے آذان کا جواب دینا چاہیے، پھر کہتا ہے نہ دیا تو کون سا گناہ گار ہو جاؤں گا. پھر سوچتا ہے کہ یہ کام کر لوں، پھر جاؤں گا ہی نا آخر نماز کے لیے. یہ سب چیزیں اگرچہ گناہ گار نہیں کرتی مگر غافل ہے. راستے سے گزر رہا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، بورڈ کسی کنارے کی بجائے درمیان میں رکھا ہے. 2 سیکنڈ کی بات ہے کہ اس پتھر کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، اور نہیں کرتا، گزر جاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن شاید اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ایمان کی چوٹی اور بلندی اور ایمان کا عروج، پہاڑ کا آخری کونا اور پتھر جو اوپر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد تم نیچے چلے آتے ہو. حتیٰ کہ فرمایا آخری درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں جو چیزیں لوگوں کا راستہ تنگ کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، ان کو ہٹا دو. فعل ایک ہی ہوتا ہے نا، فعل ایک ہوتا ہے اور اس کے متضاد فعل کو بھی وہی ہوتا ہے. اللہ دونوں کو ثواب دے دیتا ہے، اللہ دونوں کو قبول کرتا ہے، فعل کا نیگیٹو اور فعل کا پازیٹو، فعل کی مثبت طرف اور منفی. ایک آدمی نے درخت لگایا اور دوسرے نے کاٹ دیا. اس نے کہا یہ درخت لگاتا ہوں کیونکہ کیکر کا درخت ہے، چور اچکے اس راستے میں بہت ہوتے ہیں، تو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا، پکڑا جائے گا. اور دوسرے نے کہا کہ راستہ لوگوں کا تنگ ہوتا ہے، ہٹا دینا چاہیے. اللہ نے دونوں کو اجر دیا. تو اس لیے غفلت طاری ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. سستی ہے، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی نماز پڑھ لیں گے، ابھی بازار جائیں گے، ابھی والدہ نے کہا ہے، اچھا پھر صحیح. یہ سب غفلت کے ذیل میں آتے ہیں. لکھا ہے کہ 2 بھائی کہیں سے دلی آئے اور کام پہ آئے تھے، ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور لیٹ گئے. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ معلوم نہیں بھیا باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں. اسے لیٹے لیٹے جواب دیا. اسے کہا ذرا دیکھ کے تو آؤ. اسے لیٹے لیٹے کہا بارش ہو رہی ہے. اسے کہا کیسے معلوم؟ اسے کہا بلی آئی تھی تو میں نے ہاتھ پھیرا تو بالکل گیلی ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے بارش ہو رہی ہے. تھوڑی دیر بعد اس بڑے بھائی نے پھر کہا، اس سے کہا کہ اچھا تو اس نے کہا یہ چراغ گل کر دو، روشنی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. اس نے کہا حضرت میرا بھی یہی حال ہے، مگر میں نے رضائی کھینچ کے آنکھوں پہ رکھ لی ہے، آپ بھی کر لیجئے. پھر تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، بارش اور ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، دروازہ بھیڑ دو. اس نے کہا بھیا سارے کام میں ہی کروں. تو اتنے سست بھی ہوتے ہیں کہ تعویل اور یہ چیزیں، اس سستی اور غفلت کو زندگی سے نکالنا چاہیے، خاص طور پہ اللہ کی بندگی میں. کیونکہ اللہ کی بندگی اور عبادت یہ اصل میں امتحان ہے. بہت بعد میں کہیں زندگی میں درجہ آتا ہے جب آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کا قرب ہے، وگرنہ اصل میں عبادت امتحان ہے.
اور اصل میں عبادت اختیاری امتحان ہے، جبر الگ چیز ہے۔ اللہ جن چیزوں میں جبر کرتا ہے وہ الگ ہیں، اور خدا جن چیزوں میں جبر نہیں کرتا، اختیار دیتا ہے، وہ الگ ہیں۔ اللہ کا جبر نافذ ہوتا ہے اور اس سے کسی کو فرصت نہیں ملتی۔ زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، بارش برستی ہے، کون ہے جو ان کاموں میں دخل دے سکے؟ یہ سب اللہ کا جبر ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ اسے نافذ کرتا ہے۔ اور ایک اختیار ہے، اور اختیار اس پہ ہی اجر اور ثواب ہے۔ اس لیے عبادت ہمیشہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جو چیز جبر ہے وہ الگ ہے، عبادت میں خدا جو جبر کرتا ہے وہ بھی الگ ہے۔ ایک جبر جو تکوینیات میں نافذ ہوتا ہے، بارش کتنی ہوگی، دھوپ کتنی ہوگی، فصل کتنی اگے گی، اور ایک جبر اللہ عبادت میں بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی 1000 مرتبہ کہے کہ میں وراثت میں حصہ نہیں لیتا، یہ جبر ہے خدا کا۔ اس نے کہا ہے کہ نصیبم مفروضہ، یہ جو تمہاری وراثت ہے ہم نے تمہیں وارث جبرن بنایا، یعنی تم انکار بھی کرو تو نہیں کر سکتے، کوئی نہیں سنتا۔ پیسے لو، وراثت کا حصہ لو، جو مرضی کرو اس کے بعد، لیکن لینا پڑے گا۔ اور ایک چیز ہے اختیار۔ عبادت میں اللہ جبر کرے وہ ایک الگ چیز ہو گئی، مثال وراثت کی، اور عبادت میں اللہ اختیار دے تو عمومی طور پہ اختیار ہی خدا نے دیا ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر قیامت میں پوچھ ہے۔ اگر اختیار نہ دے اور ہر چیز پہ جبر کر دے تو پھر امتحان کیسا اور پوچھ کیسی؟ اس لیے عبادت اصلاً امتحان ہے انسان کا، کہ اب دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، جانچ کریں، پڑتال کریں، امتحان سے گزاریں کہ کون ہم پہ ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو کفر اختیار کرتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا دوسری مقام پہ کہ لننظر کیف تعملون، ہم نے یہ سب اس لیے دیا ہے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ یہ اختیار ہے انسان کا۔ اس لیے بسا اوقات لوگ بہت بڑی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، بہت بڑی آزمائش میں، اور لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں۔ ابن خلدون کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے مقدمے میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں، اس سے جو چیزیں لکھی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب مقدمہ ابن خلدون پڑھانے اور پڑھنے والے اساتذہ ہی نہیں رہے، لیکن جب پڑھا تھا تو اساتذہ اس پہ زور دیتے تھے، پھر جو مشکل مقامات ملتے تھے اس کو حل کراتے تھے کہ حضرت یہ عبارت نہیں سمجھ میں آتی، اب مقدمہ کون پڑھتا ہے؟ ابن خلدون نے 1800 احادیث آثار کا ذکر موطا میں کیا ہے، حالانکہ اتنی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں بادشاہت میں تغیر واقع ہوا اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تخت پہ جھگڑا ٹھہرا، اور جس فریق کی حمایت ابن خلدون کر رہے تھے وہ ناکام ہوا تو پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، جو قاعدہ ہے، اور فریق مخالف جو غالب آیا تھا انہوں نے کہا اسے بھی پکڑو، تو ابن خلدون وہاں سے دوسرے شہر ہجرت کے لیے چلے گئے۔ نہ کوئی نظام، نہ کوئی ایک دوسرے کو اتنا پہچانتا تھا، یہ ساری سہولتیں تو ہمارے زمانے کی، نا اس وقت کیا تھا؟ تو راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ جنگل میں ڈاکو مل گئے،
اور وہ ڈاکو بھی ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے ابن خلدون کے پاس کچھ نہیں رہنے دیا، اور آخر پہ جب کچھ نہیں رہا تو ان کا کپڑے بھی اتارو۔ اس زمانے میں ایسے ہی کپڑے بکتے تھے جیسے گوروں کے کپڑے ہمارے یہاں لنڈا بازار میں بکتے ہیں، کپڑے بھی اتروا لی۔ ابن خلدون 2 یا 3 راتیں وہ چلتے رہے جنگل میں، اور جو سب سے پہلے آدمی نظر آیا وہ حیران کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا مجھے چادر دو، تو اس نے اوپر کی چادر اتار کر پھینکی، تو ابن خلدون ستر پوش ہوئے۔ خیر آگے لمبا قصہ ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن کبھی کبھی قدرت بھی کپڑے اتروا لیا کرتی ہے، اور قدرت جب ننگا کرتی ہے قوموں کو تو پھر ڈھونڈے سے دھجی نہیں ملتی۔ کبھی کبھی قومیں ننگی ہو جاتی ہیں، اور خدا اس بے دردی سے ننگا کرتا ہے کہ دنیا کو بتائے کہ یہ ہیں وہ فراڈی اور منافق اور ننگے لوگ۔ اسی لیے اللہ نے کہا لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں ملک اور حکومتیں دے دیتے ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں مملکت اور زمین مل جائے، مملکت میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو تمہیں اب ننگا کر کے دکھا دیا کہ تم منافق ہو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو 71 کو یاد کر لیجئے۔ اسی لیے لے کے رہیں گے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے۔ اللہ نے کہا لو، ٹھونس دیا، خدا نے کہا لو یہ تقسیم بھی کر لو، اب آگے چلو۔ آگے چلو تو پھر بڑا سٹاپ 71 آ گیا تھا۔ بہرحال تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی آزمائش ہے، اور ہر عبادت وہ جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے یہ اس کی جانچ ہے۔ تو غفلت طاری ہو جاتی، قوموں پہ جب غفلت طاری ہوتی ہے تو پھر خدا یوں ننگا کر دیتا ہے، اور فرد پر جب غفلت طاری ہو جاتی ہے ناقدری سے، فرد غافل ہو جاتا ہے کہ جس سائے تلے بیٹھا ہوں اسی سائے کو، اسی درخت کو میں آری سے کاٹتا چلا جا رہا ہوں، آخر تابق ہے کب تک؟ وہ جو درخت گرتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ درخت کو تو میں نے کاٹا سو کاٹا، میں نے اپنا سایہ بھی گم کر دیا۔ اس لیے بے ادب آدمی خود ہی نہیں ڈوبتا، وہ ایک جہان کو لے کے غرق کر دیتا ہے۔ بے ادب بچہ گھر میں خود ہی نہیں بولتا، وہ اپنے سے چھوٹوں کو، برابر والوں کو عملاً ترغیب دلاتا ہے کہ یوں بولا کرو، یوں اپنے رائٹس کے لیے، اور کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہوتا کہ بیٹے آپ کے فرائض کیا ہیں۔ اصول کی بات اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا نہیں ہے، اصول کی بات ہر شخص کا اپنے فریضے کو پر کرنا ہے۔ بس جو میرا فرض ہے میں نے کرنا ہے، جو میری ضروریات ہیں میں نے وہ دینی ہے لوگوں۔ کیشیئر بیٹھا ہوا ہے بینک میں اور اس کے باپ کا قاتل بھی آ جائے تو وہ چیک اس کا ڈس آنر نہیں کر سکتا، اس پتہ ہے دینا ہی ہے، باپ کا قاتل ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کیش سے دینی ہی دینی۔ اس لیے یہ جو لوگ چھوٹے اور بڑے کی، ایک نیکوکار اور ایک بدکار کی، اور ایک پڑھے لکھے آدمی کی اور ایک جاہل کی تمیز نہیں کرتے، وہ ایک جہان برباد کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں لوگوں، کیا ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک ان پڑھ آدمی دونوں برابر ہوتے ہیں؟ یہ ناقدریاں بھگتنی پڑتی ہیں۔ افسوس تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے،
افسوس تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر، مٹی چھانے، اور جن ہیروں کو اس نے اس مٹی میں ملا دیا تھا، رول دیا تھا نا، وہ پھر نہیں ملتے۔ ماں باپ، بہن بھائی، محبت کرنے والے، محبت کرنے والیاں، مخلص، بغیر کسی سبب کے نیکی کرنے والے، بغیر کسی وجہ کے، کسی دنیاوی غرض کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے اور انگلی پکڑ کے چلنے اور چلانے والے کہ بیٹے یہ راہ ہے، اس طرح کیا کریں، یہی ہوتا ہے۔ مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ 80 سال ہو گئے علامہ اقبال کے، اب تو نسلیں جو آ رہی ہیں یہ تو ان کی اردو نہیں سمجھ سکتی، فارسی کیا سمجھیں گی۔